ناظرین پاکستان ویڈیوز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کی دو ہی بڑی سلطنت گزری ہے، سلطنت عثمانیہ اور سلطنت عباسیہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے جسے چاہا نوازا۔ ناظرین، اسی طریقے سے محمد بن قاسم کو سندھ لایا گیا سندھ کو فتح کرنے کے لیے۔ ناظرین، محمد بن قاسم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور اس طرح ان کے بچپن کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی۔ والدہ نے خود ہی ان کی دینی تربیت کی نگرانی کی اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کے لیے مختلف ملازم رکھے۔ محمد بن قاسم ایک شاندار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا جسے 15 سال کی عمر میں بہت سے لوگ انہیں اپنے چچا کے سب سے بڑے وسائل میں شمار کرتے تھے۔ اپنے بھتیجے کی صلاحیتوں پر یقین کے اظہار کے طور پر حجاج نے اپنی چھوٹی بچی کو محمد بن قاسم کے ساتھ باندھ دیا۔ 16 سال کی عمر میں ان سے درخواست کی گئی کہ وہ بطور خاص قطبیہ بن اسلام کے تحت مہیا کریں۔ اس کے ماتحت محمد بن قاسم نے ہنرمندانہ لڑائی اور فوج کی تیاری کے لیے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ حجاج کی اس بات کا یقین محمد بن قاسم کی صلاحیتوں پر یقین کرنا ایک عام سی بات تھی۔ جب انہوں نے اس نوجوان کو سندھ میں اہم مداخلت کے رہنما کے طور پر بھیجا تو اس کی عمر صرف 17 برس تھی۔ محمد بن قاسم نے حجاج کو سندھ میں سب ٹھیک کر دکھایا۔ جب انہوں نے بہت سارے بگڑے معاملات درخواست کر دکھائے، راجہ داہر کے ساتھ جنگ میں اپنی فوج کی تمام حکمت عملیوں کو جیتنے کے لیے کام کیا۔ ناظرین، اس نے اپنے خیالات اور فوج دونوں صلاحیتوں کو دن الموجود کراچی، اوچھ شریف اور ملتان جیسے مقامات کی فتح میں استعمال کیا۔ ریکارڈ میں بہت سارے دوسرے سپہ سالار کی خصوصیات نہیں ہیں جنہوں نے اتنی کم عمری میں ایسے عمدہ کام حاصل کی۔ ناظرین، بقایا عام ہونے کے علاوہ محمد بن قاسم بھی ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ انہوں نے امن اور تجارت کے ساتھ ساتھ ان مقامات پر نظم و نسق کا ایک عمدہ نظام قائم کیا۔ وہ ایک قسم کے ہر دل عزیز اور مذہبی فرد تھے۔ دوسرے عقائد کے لوگوں کے بارے میں ان کا خاص احترام تھا۔ اس کے نظام کے دور ہندو اور بدھ مذہبی انتظام کو وظیفہ دیا گیا تھا۔ اس علاقے کی بحرمتی کرنے والے اس سب کے نظام پر خاصے دنگ رہ گئے اور ان میں سے متعدد نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم کے اس علاقے سے چلے جانے کے بعد پرانے عقائد میں پھنسے رہنے والوں نے اس سلسلے میں محمد بن قاسم کے مجسمے بنائے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ محمد بن قاسم قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے حسن سلوک کرنے والے جانے جاتے تھے۔ ولید بن عبد المالک انتقال کر گئے اور خلیفہ کی حیثیت سے ان کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھال لیا۔ سلیمان حجاز کا حملہ آور تھا اور اس طرح محمد بن قاسم کو واپس آنے کو کہا گیا۔ وہ خلیفہ کے حکم کے دائمے پر عمل کرنے اور سندھ میں اپنی آزاد کا اعلان کرنے سے جلد مسترد ہو گئے۔ پھر بھی وہ اس خیال میں تھے کہ اپنے خلیفہ کی طرف توجہ دینا ایک عام آدمی کا فرض ہے، اور اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فتوحات کو درمیان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہاں وہ جشن منانے والی ریاست کے رہنما کی حیثیت سے واپس کے خطوط کا شکار ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک حجاج بن یوسف کا دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو قید کر لیا اور انہیں پیل کی خال میں بند کر دیا گیا، جہاں دم گھٹنے سے 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ اور دہائیاں مل جاتی تو وہ پورے جنوبی اورین علاقے پر قابو پا لیتے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ہسٹری محمد بن قاسم کی اور الحمدللہ کس طریقے سے انہوں نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا اور بہت سے لوگوں کو شکست دی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔